مرزا صاحب کی پیشگوئی کہ محمدی بیگم سے ان کی شادی ہوگی، یہ ایک آسمانی نکاح اور یہ ان کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت۔ یہ محمدی بیگم کے نکاح اور آسمانی پیشگوئی کے حوالے سے ہے۔ عزیز دوستو، اس پہ بات کرنے کے لیے کہ یہ پیشگوئی کی کیوں ضرورت پیش آئی، کیسے ہوئی، یہ ایک زمین کے ٹکڑے کا معاملہ تھا اس زمن میں، تاکہ کہ وہ لے نہ سکیں اور یہ رشتہ ڈال دیا گیا۔ جو بھی حقائق ہیں وہ مرزا صاحب کی اپنی تحریروں سے، مرزا صاحب کے اپنی باتوں سے، کسی اور سے نہیں کہ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ناظرین بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. یہ ذرا اپنی اسکرین پر دیکھیں. مرزا شادی ایٹ ڈاٹ دا ریٹ شادی ڈاٹ کام. شادی ڈاٹ کام کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ شادی ڈاٹ کام کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ شادی ڈاٹ کام پر لوگ آئی ڈیز بنا کر میٹریمونیل سائٹ تو رشتے تلاش کرتے ہیں. تو مرزا صاحب کو چونکہ رشتے کی تلاش تھی، رشتے کے لیے بہت بے چین تھے، اضطراب میں تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، معذور تھے، بلکہ ایک زمانہ آیا کہ مفلوج ہو گئے، مگر شادی ڈاٹ کام سے کوئی رشتہ نہ میسر آیا. اسی لیے میں نے اس موضوع کو مرزا ایٹ دا ریٹ شادی ڈاٹ کام سے منسوب اور موسوم کیا ہے. ایک پروگرام پہلے ہوا تھا اے پروفٹ وداؤٹ پروفیسی، جس میں میں نے لکھا تھا نبی کی صداقت. اس پروگرام میں نے ایک بیس بنائی تھی کہ نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا کیوں ضروری ہے، وہ غیب کی خبر کہاں سے پاتا ہے، اور اس کا کیوں ہر 100% اس کا مصدقہ ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس کی صداقت اس کے اندر پنہا ہوتی. اور پھر میں نے کچھ حوالے دے کر مرزا غلام قادیانی کے اس چیز کو ثابت کیا تھا کہ ان کے ہاں بھی، ان کے حکم میں بھی، ان کے عقیدے میں بھی، ان کی تعلیمات میں بھی یہ کیوں چیز ضروری ہے. اس کی کنٹینیوٹی کے لیے دو حوالے دے کر میں پھر باقاعدہ موضوع کے اندر جمپ ان کروں گا. پہلا حوالہ جی آپ کی اسکرین کے اوپر تیزی سے، روحانی خزائن جلد 5 پیج 288. مرزا صاحب فرماتے ہیں بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. یعنی مرزا صاحب کے بقول اگر ان کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنا ہے، ان کی پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کر دیا جائے تو وہ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا. روحانی خزائن والیوم 15 پیج 382. مرزا صاحب نے ایک پیشین گوئی کی لکھ رام کے بارے میں، کہا اگر یہ جھوٹی ہوئی تو گلے میں رسا ڈال لو اور سولی پر کھینچا جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، زیادہ اس سے کیا لکھوں. یہ دو حوالے کافی ہیں اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، دوبارہ کنٹینیوٹی کے لیے، کہ مرزا صاحب پیشین گوئی کو جھوٹا ہونے کے حوالے سے کیا سمجھتے تھے. اچھا، اب کس پیش گوئی کو ہم نے لینے لگا تھا؟ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ متعدد ہزاروں پیش گوئیاں ہیں، اس میں سے کس پیش گوئی کو لیں، تو ہم نے شارٹ لسٹ کیا تھا. اس کا حوالہ دوبارہ آپ کی اسکرین کے اوپر، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 376. مرزا صاحب کہتے ہیں 3 بڑی پیش گوئیاں میں نے ہندوستان اور پنجاب کی 3 بڑی قوموں کے لیے کی ہیں. ایک ہندوؤں کے لیے لیکھ رام، عیسائیوں کے لیے عبداللہ، اور تیسری مسلمانوں کے لیے جو یہ پیش گوئی ہے. کون سی؟ محمدی بیگم کی. 6 نکاتی پیش گوئی مرزا صاحب نے یہاں پیش کی. اس کو میں ڈیٹیل لوں گا. وہ پیش گوئی شیخ صاحب یہ تھی کہ ایک عورت ہے، لڑکی ہے، وہ مرزا صاحب کے نکاح میں آئے گی. اور کیسے آئے گی؟ پہلے کہا یہ نکاح میں آئے گی. میں ایک سمری سٹارٹ اپ کے لیے دے دوں، پھر اس کے بعد آپ سے. میرے صاحب نے کہا یہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی. ایک لڑکی تھی کوئی، کہا جی میرے نکاح میں آئے گی. پھر کہا یہ میرے نکاح میں نہ آئے گی. ٹھیک ہو گیا، یہ ختم ہو گئی اس کی کہانی، دفن ہو گیا. اچھا، اب شیخ صاحب بات یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا میرا اس سے نکاح ہوگا. پھر یہ لگا کہ جب نکاح نہیں ہو رہا، گھر والے نہیں مان رہے، تو پھر یہ پیش گوئی کر دی کہ جہاں اس کا نکاح ہوگا یہ بڑی تکلیفیں اٹھائے گی. اس کا باپ نکاح سے 3 سال کے عرصے کے اندر مر جائے گا، اور اس کا خاوند نکاح سے 2.5 سال کے عرصے کے اندر مر جائے گا. اب یہ پیشن گوئی کی، اور پھر کہا کہ وہ جب 2.5 سال کے عرصے میں مر جائے گا تو یہ عورت بیوہ ہو کر دوبارہ میرے نکاح میں آئے گی. یہ کمپلیٹ پیش گوئی ہے. دوبارہ سنیں، کمپلیٹ پیش گوئی. نمبر 1، یہ عورت میرے نکاح میں آئے گی. نمبر 2، اگر اس کی کہیں اور شادی کریں گے، یعنی پہلے کو آپ کٹ کر دیں، وہ مشروط ہو گئی. یعنی میرے نکاح میں آنے کی جو شرط تھی وہ مشروط ہو گئی. کس سے؟ اگر اس کا دوسری جگہ پہ نکاح کیا تو جس جگہ پہ کریں گے نکاح، جس تاریخ کو کریں گے، وہ نکاح ہونے کے 3 سال کے عرصے کے اندر باپ مر جائے گا.
اور اس نکاح کرنے کے 2.5 سال کے عرصے کے اندر خامد مر جائے گا اور یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں واپس آئے گی. یہ ہے کمپلیٹ اشرات. یہ 6 نکات کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے اس پیش گوئی کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. 6 آخری جو 6 لائنیں ہیں ان کے اندر یہی 6 شرائط بیان کی گئی ہیں اس پیج کے اندر. ان کو میں ڈیٹیل انالیسس کروں گا، مگر چونکہ میں اس کو ابتداءً تاریخی اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں، تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پروسیس کیا ہوا. شیخ صاحب، سب سے پہلے یہ پیش گوئی کی کب گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا شیخ صاحب، مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1839 اور 40 ہے. مرزا صاحب نے 1886 کے اندر ایک اشتہار دیا تھا جو کہ میرے نزدیک سب سے پہلا اشارہ تھا اس جانب کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں. ناظرین توجہ رکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ حوالے سے میں شروع کرنے لگا ہوں، اور اس حوالے کے بعد میں ایک شجرہ جو ہے شیخ صاحب سے اس کا مطالبہ کروں گا کہ شیخ صاحب ایک شجرے کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے کہ ایکچولی وہ فیملی تھی کیا اور وہ تھا کیا معاملہ. پہلے آپ حوالہ دیکھ، بہت امپورٹنٹ حوالہ ہے، اس کی طرف آپ نے توجہ رکھی. آپ کی اسکرین کے اوپر مجموعہ اشتہارات ہیں، اس کی جلد ڈبل ہے، الاسلام.org کے اوپر آپ کو مل جائے گی. قادیانیوں کی یہ کتاب ہے. مرزا صاحب جو ہیں ان کے مسیح موعود صاحب، انہوں نے جو اشتہارات چھاپے ان کا مجموعہ ہے. یہ اشتہارات کب سے کب تک ہیں؟ آپ کی اسکرین کے اوپر 1878 سے لے کر 1893 تک. ٹھیک ہے، یعنی اصولاً نبوت کے دعوے سے پہلے، یعنی یہ ابتدائی زمانے کا اشتہارات ہیں. یہ یاد رکھیں، 1886 ابتدائی زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اگر کوئی غلط نکل آتا ہے تو یہ ابتدا میں غلط نکلا ہے. دیٹ مینس کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر آپ ابتدا میں جھوٹے ہو گئے تو آپ جھوٹے ہی رہیں گے، پھر چاہے آپ جو مرضی کر لیں. تو یہ جلد اشتہار آپ کی اسکرین کے اوپر، اشتہار نمبر کتنا ہے جی؟ 28. یعنی اس کا نیا ایڈیشن بھی آ جائے تو آپ نے اشتہار نمبر 28 دیکھنا ہے. مگر اس جلد کا پہلی کا پیج نمبر ہے 97. زمیمہ اخبار ریاض ہند امرتسر، مطبوعہ 1 مارچ 1886، یعنی 1 مارچ 1886 کا یہ اشتہار ہے. اب اس اشتہار میں یہ 97 ہے، اس اشتہار میں پیج نمبر 102 پر اگر آپ آئیں گے تو ایک الہام کیا گیا ہے. اس الہام کو پہلی لائن میں ریڈ کے اندر میں نے جو ہائی لائٹ کیا وہ کیا ہے؟ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا. یہ الہام کیا گیا، ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا. یہ 1886 کے اندر مرزا صاحب کو الہام ہو گیا تھا، 1886 میں. اچھا وہ گھر کون سا ہے؟ مرزا صاحب نے خود ہی جب یہ اشتہار چھپے ہیں ان کے نیچے نشاندہی کر دی کہ یہ جو الہام مجھے آیا ہے نا یہ کیا ہے، یہ اجڑا ہوا گھر کون سا تھا. توجہ، اب اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں. دیکھیں پہلی لائن کا حاشیہ انہوں نے لگایا گا کے اوپر، تجھ سے آباد کرے گا کے اوپر سٹار بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس سٹار کا حاشیہ یلو سے شروع ہوتا ہے. خود ہی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ایک پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے جو 10 جولائی یعنی 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں شائع ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1888 میں ایک اشتہار آیا تھا، اس کے اندر ایک پیش گوئی کی گئی تھی. یہ وہ پیش گوئی ہے کہ ایک اجڑا ہوا گھر ہوگا جس کو تجھ سے وہ آباد کرے گا. مرزا صاحب نے اسی حاشیے کے اندر اس کی وضاحت بھی کر دی. وہ کیا ہے؟ جس کا ما حاصل یہ ہے، وہ اشتہار میں دکھاؤں گا. جس کا ما حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے ایک شخص احمد بیگ نام ہے. یہ کریکٹرز میں بھی آپ کے سیدھے کروں گا، آپ نے یاد کرتے جانا ہے. احمد بیگ، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصے تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا. اس کو میں نے گرین ہائی لائٹ کیوں کیا ہے میں بتاؤں آگے. اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے، یعنی خامد جو ہوگا بڑی بیٹی کا، نکاح سے 2.5 برس کے عرصے میں فوت ہوگا. یعنی باپ جو ہے وہ نکاح کے 3 سال کے عرصے، اور جو خامد ہے وہ نکاح کے روزے نکاح سے 2.5 سال کے عرصے میں فوت ہوگا. اور آخر عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی. یہ جو حوالہ ہے نا، اور آخر یہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی. ناظرین اس حوالے، اس جملے کو نہیں بھولنا، اس جملے کو لکھ لیں. اگر کاپی پینسل پاس ہے اس کو لکھ لیں، نہیں تو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ پیشین گوئی کا جو کلائمیکس ہے نا وہ یہ ہے کہ اور آخر وہ عورت کون؟ احمد بیگ کی بڑی بیٹی اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی. بیویوں میں، ٹھیک ہے نا، یعنی مرزا صاحب کی بیویوں میں. اچھا یہ نقطہ جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. شیخ صاحب اب میں آنے لگوں آپ کی طرف. شیخ صاحب یہاں پر نا گڑبڑ ہے کچھ چیزیں. 1886 کا ذکر ہے، میں 1888 میں جمپ کروں، میں اس کو کرونالوجیکلی لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. تو میں پہلے چاہتا ہوں کچھ گتھیاں سلجھا دیں ماضی کے جھرنوں میں، پھر ہم 1888 یعنی 2 سال پہلے چلیں گے. پہلے میں 1886 کے اندر
ناظرین کو چاہتا ہوں کہ ناظرین کو کچھ ہم اطلاع دے دیں کہ یہ 1886 کے اندر ہوا کیا تھا. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں میرے منکر رشتہ داروں، میرے خاندان کا جو اجڑا ہوا گھر ہے وہ میری وجہ سے ٹھیک ہوگا. شیخ صاحب یہ مرزا صاحب جو ہیں، یہ تھا، یہ گھر فیملی کون سی تھی؟ یہ احمد بیگ کا گھر اور محمدی بیگم کا، اور یہ خاندان اور رشتہ دار جو منکر رشتہ دار تھے احمد بیگ کے، یہ ان کا تعلق کیا تھا مرزا صاحب کا اور محمدی بیگم کا آپس میں؟ ذرا یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ شیخ صاحب؟ اصل میں ان کے اگر شجرہ کو دیکھیں تو یہ ان کا شجرہ جو انہوں نے خود دیا ہوا ہے وہ مرزا ہادی بیگ سے شروع کرتے ہیں، اور ان کی مختلف جو ان کے صاحبزادگان ہیں ان کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو محی الدین سے لے کے ایک رائٹ سائڈ پہ وہ چلا رہے ہیں، وہ نیچے آ کے گاما بیگ تک آتا ہے. پھر دوسری طرف جب یہ چلتے ہیں، جو سلطان کی طرف سے لے کے آتے ہیں، ہادی بیگ کا بیٹا جو ہے وہ ادھر مرزا آپ کہہ لیں کہ گل محمد اور مرزا عطا کے پاس آ کے مطلب اس سائڈ پہ آتا ہے. اب گاما بیگ کا بیٹا احمد بیگ ہے. احمد بیگ محمدی بیگم کا والد ہے. اب ان کے جد امجد جو ہیں مرزا ہادی بیگ. ٹھیک ہے، ایک طرف سے یہ آ گیا. دوسری طرف سے یہ ہے کہ یہ مرزا جو غلام مرتضی ہے اس کا باپ تھا عطا محمد، اور اس کا باپ تھا مرزا گل محمد. اب جب یہ سارے سلسلے عطا محمد سے چلے تو اس کے نیچے مرزا غلام احمد بھی آئے، مطلب جو مرتضی آئے، اور اسی میں امام دین، نظام دین، ان کا باپ بھی آیا. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک سائیڈ پہ وہ گاما بیگ جو ہے جو محمدی بیگم کا دادا ہے، احمد بیگ کا والد، اور دوسری طرف یہ محی الدین جس سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، جس میں آ کے یہ امام دین، نظام دین اور مرزا کمال دین یہ جو لوگ ہیں، اور دوسری طرف عطا محمد سے جو ہیں وہ، اور گل محمد دادا، عطا محمد والد، گل محمد پردادا تھا، عطا محمد دادا، مرتضی غلام مرتضی مرزا غلام احمد کا والد. اب ان کے درمیان جو اصل، چونکہ یہ اپنی نسل لے کے چلے آ رہے ہیں، ان کے بچے آگے جا کے گاما بیگ اور احمد بیگ کا اتنا نہیں، تو وہ نہیں آگے اتنے چلے. تو یہ جو تھے، مزے کی بات، ان کا ایک شخص جو تھا محمدی بیگم کا پھپھا تھا، محمدی بیگم کا پھپھا تھا، اس کا نام تھا غلام حسین. ٹھیک. وہ ان کی بہن سے بیاہ ہوا تھا. وہ بندہ مفقود الخبر ہو گیا، مطلب کہیں ادھر ادھر چلا گیا. اور یہ شیخ صاحب کیا نام بتایا؟ غلام حسین، رائٹ؟ غلام حسین، جی غلام حسین. یہ مرزا صاحب کا چچا زاد تھا، کزن تھا مرزا صاحب کا، جی ٹھیک ہو گیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اب اس کے جو زمین انہوں نے اپنے، اس کی بیوی کے مطلب جو عزیز اقربا تھے، انہوں نے اپنے وہ نام کروانا چاہی، تو چونکہ ان کا بھی کزن تھا تو اس دور میں ان کے بھی منظوری لینی ضروری تھی. تو ان لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا، غلام احمد کی طرف، کہ جی یہ معاملہ ہے، اس کو مطلب آپ بھی رضامندی، کیونکہ حق اس کا بنتا ہے. تو انہوں نے مرزا غلام احمد سے کہا کہ جی یہ ایسا معاملہ ہے. تو مرزا غلام احمد کو یہ ایک، اب میں جو بات کہوں گا obviously یہ احمدی حضرات کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ان کے لیے ایک بہترین یہ موقع تھا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ ایک معاملہ آ گیا. اب بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ، میرے الفاظ کو ذرا غور سے احمدی حضرات بھی سنیں اور آپ بھی. مرزا صاحب اس نظام دین، کمال دین وغیرہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن تھے، آج تک مرزا غلام احمد صاحب نے خود یا ان کی اولاد نے یا ان کی جماعت نے، ان کے فالوور نے ان لوگوں کے بارے میں ایک بھی ثبوت نہیں دیا، ایک بھی ان کی تحریر و تقریر نہیں اپنے اس موقف میں دی کہ جی وہ رسول اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، اسلام کے مخالف تھے. کوئی ایک چیز نہیں. ٹھیک ہو گیا.
اب اسی کے اوپر اسی کرائٹیریا پہ رکھتے ہوئے میں بتا دوں کہ مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم جو اس وقت صرف 11-12 سال کی تھی، یہ چیز ذہن میں رکھیے، بڑی بیٹی ہے یہ احمد بیگ کی، اب بچوں کے طور پہ وہ آتی جاتی گھر اس کو دیکھ لیا تھا انہوں نے، تو مرزا صاحب نے رائٹ دا وے یہ چیز کی کہ اچھا جی مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سلسلہ جنبانی کر اس کے بارے میں کہ اس کا رشتہ مانگ، یعنی 86 میں شیخ ٹھیک ہو گیا، جی یعنی 86 میں مرزا صاحب جو ہے وہ پلان ایک کر رہے تھے، دیکھ لیا تھا کہ چلو 2 سال بعد یہ بچی بڑی ہو جائے گی، رشتے کے لیے ریڈی ہوگی، میرا مطلب ابھی سوچ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں آ گیا، وہ یوں کہہ لیں کہ انہیں موقع مل گیا، وہ جو اپنا معاملہ لے کے زمین کے ٹکڑے کا آ گئے کہ جی بھی چاہیے، مرزا صاحب نے کہا جی یہ موقع ہے۔ اچھا شیخ صاحب اس کے اوپر تو میں بعد میں جاؤں گا، کرونالوجیکلی وہ آپ بھی جمپ کر گئے آگے ٹائم میں، آپ ہمارے جو ہے نا ہسٹری کا آپ کا ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں جو آپ نے ماشاءاللہ یہ شجرہ ڈیٹیل میں کیا ہے، جو محمدی بیگم ہے یہ بیسیکلی مرزا صاحب جو ہیں یہ ان کی بیسیکلی حقیقت یہ کہ بھانجی لگ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، بھانجی جی اچھا چلیں، اور بھی بڑے اور بھی ان کے رشتے بڑے ہیں، بڑے قریبی ہیں ان کے، جی اور بھی بڑے قریبی رشتے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر میں وہ تو شیخ صاحب کیا اسے کہتے ہیں بہو کے جو ہے نا وہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح پہنچ جاتی تھی، کیونکہ مرزا صاحب کے جو سمدھی تھے، جو فضل احمد کے سسرال تھے، ان کی عزیزہ ہے محمدی بیگم، آپ یہ اندازہ کریں، فضل احمد کے وہ یعنی عزت اپنے بیٹے کا جہاں پہ شادی کی ہوئی ہے، اور جس کو طلاق بھی کروائی تھی شیخ صاحب ایز پر سیرت المحدثین، اسی وجہ سے جی اسی وجہ سے۔ اور شیخ صاحب میں آگے جا کر ایک حوالہ پیش کروں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ خط جعلی تھے، یہ وہ جو فضل رحمانی میں لکھے گئے، میں مرزا صاحب کا حوالہ پیش کروں گا کہ مرزا صاحب نے حلفیہ عدالت میں کہا تھا کہ یہ خط میرے ہیں، ابھی اشتہارات میں دکھاؤں گا۔ اینی ویز یعنی شیخ صاحب 1886 میں یہ الہام پیش کیا گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا گیا ہے جو یہ عورت ہے یہ میرے نکاح میں آئے گی، اور یہ فلاں گھر ہے، یہ گھر جو ہے نا یہ برباد ہونے سے بچے گا، برباد ہوگا، اس کے بعد اجڑے ہوئے گھر کو وہ تیری بہتری کے لیے لے کے آئے گا، یہ 1886 کے اندر۔ شیخ صاحب اس الہام کو اب ہم لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس جگہ اس اشتہار میں کہا کہ یہ جو الہام تھا پیشگوئی تھی یہ 1888 کے اندر کی گئی، 86 میں اشارہ تھا، 88 میں کھل کر کی گئی۔ تو میں ناظرین کو 1888 جو ہے اس کے اندر اب جمپ کروانے لگا ہوں بالترتیب، یعنی آپ پہلے یہ سمجھیں کہ بعض لوگ یہ کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ 1888 کے اندر مرزا صاحب نے جو ہے نہیں 1886 کے اندر پلان ہو چکا تھا، تو اس کے 2 سال بعد جو ہے وہ مرزا صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اچھا جی اب یہ میں اشتہار دکھاتا ہوں،